الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب الہادیین ومہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین۔ سامعین عزیز وقار، خالق کائنات اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا، تاجدار کائنات، فخر موجودات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے حد درود و سلام کے بعد دعا ہے خالق لم یزل ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سامنے عزیز وقار، جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ نشست ایصال ثواب سے متعلق ہے، برادر مکرم محترم ڈاکٹر لیاقت علی صاحب جن کی والدہ اس دار فانی سے انتقال فرما گئیں، دعا گو ہوں اللہ رب العزت مرحومہ کے درجات اپنی بارگاہ میں مزید بلند فرمائے، بتقاضۂ بشریت جو خطائیں غلطیاں سرزد ہوئیں ان سے درگزر فرمائے، بروز قیامت میرے آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، مخدومہ کونین سیدہ نساء العالمین خاتون قیامت راحت قلب مصطفیٰ زینت بیت مرتضیٰ سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کا قرب اور معیت نصیب فرمائے۔ بڑی دیر سے سلسلہ ثناخوانی شروع ہے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ طویل گفتگو کی جائے، بڑے اختصار کے ساتھ چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا، دعا کروں گا اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی، اس کے بعد آپ کو اور مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مہینہ چونکہ ذی الحج کا ہے اور پھر آج کا دن بڑا عظیم اور بڑی نسبت والا دن ہے، اس مہینے کو، ان ایام کو چونکہ نسبت ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ساتھ، تو میں بطور ایصال ثواب چند جملے آپ کی سیرت میں سے آپ کے گوش گزار کروں گا، اور بالخصوص ہم قربانی کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قربانی حقیقتاً ہے کیا، اور پھر اس قربانی کے حقیقی مفہوم کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جب لفظ قربانی سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں فوراً اس جانور کا خیال آتا ہے جو ہم 10 ذی الحج کو، 11 ذی الحج کو یا 12 ذی الحج کو ذبح کرتے ہیں۔
ہمارے ذہنوں میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ قربانی سے مراد وہ جانور ہے جس کو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ قربانی کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اور آج ہم قربانی کے تصور کو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ قربانی کہتے کس کو ہے۔ قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے، اور قرب کا معنی ہوتا ہے کسی کے قریب ہونا، یعنی کسی کے لیے کسی شے کو چھوڑ دینا، کسی کے رضا کے حصول کے لیے اپنی کسی محبوب شے کو قربان کر دینا، اس کا نام قربانی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میرا تعلق ہے بیک وقت قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ، سید نور جمال شاہ صاحب، محترم قیصر عباس صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ۔ اب یہ دونوں میرے دوست ہیں۔ زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی ایسا لمحہ آ جائے، کوئی ایسا مرحلہ آ جائے، میں مثال کے ذریعے آپ کو قربانی کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں۔ کوئی ایسا وقت آ جائے، خدا نخواستہ ان کا آپس میں اختلاف ہو جائے۔ اب یہ دونوں میرے دوست ہیں، دونوں کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ اب یہ دونوں مجھے مجبور کریں کہ ہم میں سے ایک کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، ایک کے ساتھ تعلق چھوڑنا پڑے گا، ایک کے لیے قربانی دینی پڑے گی دوسرے کی۔ اب میں کیا کروں گا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کروں گا، میری کوشش ہوگی کہ ان دونوں کی صلح کروا دیں، آپس میں کوئی درمیانی راستہ نکلے، صلح ہو جائے۔ مگر معاملہ اتنی انتہا پہ پہنچا ہوا ہے کہ صلح کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ اب میرے لیے یہ امتحان کی گھڑی آ گئی، میرے لیے یہ آزمائش آ گئی کہ ان دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا ہے، ایک کو چھوڑنا ہے۔ اب میں جس کو اختیار کروں گا اور جس کو چھوڑوں گا، مطلب اس کا یہ ہوگا کہ میں ایک دوست کی خاطر دوسرے دوست کی قربانی دے رہا ہوں، میں ایک کی خاطر دوسرے کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس قربانی کے مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بات سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی، سیرت ابراہیمی کا ایک ایک لمحہ اسی قسم کی قربانی پر مبنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو رب ساری زندگی آزماتا رہا، ساری زندگی ابراہیم سے رب قربانی مانگتا رہا، اور ابراہیم بارگاہ خدا بندی میں قربانی پیش کرتے رہے۔ رب نے کہا میری خاطر اولاد چھوڑ دو، ابراہیم نے اولاد چھوڑ دی۔ رب نے کہا میری خاطر وطن چھوڑ دو، ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا۔ میری خاطر رشتہ دار چھوڑ دو، ابراہیم نے رشتہ داری چھوڑ دی۔ وہ رب ساری زندگی ابراہیم کو آزماتا رہا، ابراہیم ساری زندگی ہر امتحان میں کامیاب ہوتے گئے۔ جب اس منزل پہ پہنچے، رب نے کہا ابراہیم تو ہر امتحان میں کامیاب ہوا، اب تجھے میں اپنے مقام خلیلی عطا کرتا ہوں، اب تجھے یہ مقام عطا کرتا ہوں کہ تجھے اپنا دوست بناتا ہوں۔ یعنی رب کے ساتھ دعویٰ تھا ابراہیم کا، عشق کا، اس وحدہ لا شریک کے ساتھ محبت کا، عشق کا دعویٰ تھا۔ فرمایا ابراہیم یہ دعویٰ بڑا مشکل ہے، اس دعوے کے قدم قدم پر کئی ایسی منزلیں آتی ہیں، کئی ایسے مرحلے آتے ہیں کہ بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ کبھی اس کی رضا کی خاطر اولاد چھوڑنی پڑتی ہے، کبھی اس کی رضا کی خاطر آگ میں چھلانگ لگانا پڑتی ہے، کبھی اس کی رضا کی خاطر وطن چھوڑنا پڑتا ہے۔ ابراہیم یہ دعویٰ عشق کرنا آسان ہے، مگر اس راستے پہ گامزن رہنا بڑا مشکل ہے۔ ابراہیم نے کہا مولا تو مجھے آزما، میں تیری آزمائش میں پورا اتروں گا۔ اب رب نے ابراہیم کو آزمانا شروع کیا۔ پہلی آزمائش کیا آئی؟ رب کا اور ابراہیم کے سگے چچا کا اختلاف ہو گیا۔ ابراہیم کا چچا ہے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت طارق بچپن میں آپ کا بچپن تھا، والد فوت ہو گئے، چچا نے پرورش کی، چچا نے پالا۔ پہلا اختلاف چچا کے ساتھ ہو گیا۔ چچا بت پرست بھی ہے، بت گر بھی ہے، یعنی بت بناتا بھی ہے اور بت پوجتا بھی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی کہ چچا کو سمجھاؤں کہ یہ کوئی فائدہ نہیں دیتے، ان کا کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہوتے، ایک رب کی عبادت کرو۔ اب چچا کے ساتھ اختلاف ہو گیا، چچا مان نہیں رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے امتحان کی گھڑی آ گئی، پہلی گھڑی اور پہلی منزل امتحان کی، کہ ایک طرف سگا چچا ہے، ایک طرف رب کی رضا ہے۔ ابراہیم نے رب کی رضا کی خاطر چچا کے ساتھ تعلق چھوڑ دیا، تعلق منقطع ہو گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ ابراہیم کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ رب کی رضا کی خاطر رشتہ داری چھوڑنی پڑے، رب کی رضا کی خاطر والدین کو چھوڑنا پڑے، اس رب کی رضا کی خاطر یہ قربانی دینا، یہ ابراہیم کی سیرت ہمیں سبق دیتی ہے۔ اب دوسرا موقع آ گیا، ابراہیم کا اختلاف ہو گیا بادشاہ وقت کے ساتھ۔ حاکم وقت خود اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اپنی خدائی کا دعوے دار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں۔ ابراہیم نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ پہلی کوشش کروں کہ بادشاہ کو سمجھاؤں اور اس کے بعد اپنے رب کے ساتھ صلح کرا دوں، یہ رب کو مان جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ شروع کیا۔ اب مناظرہ ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دلیل دی، فرمایا رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، وہ نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا ایک شخص جس کو تختہ دار کی طرف لے کے جا رہے تھے، اس نے آرڈر کیا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ ایک جو محل کے دروازے سے گزر رہا تھا، نمرود نے کہا اس کو پھانسی پہ لٹکا دو، اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ نمرود نے کہا دیکھو وہ موت کی طرف جا رہا تھا، میں نے اس کو زندگی دے دی، یہ زندگی کی طرف جا رہا تھا، میں نے اس کو موت دے دی، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بادشاہ ہے، بادشاہ ہے۔ بادشاہ کا معنی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ سردار، حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ کا جو لغوی معنی ہے وہ بے وقوف کو کہتے ہیں۔ یعنی ہم اپنی زبان میں اکثر آپ سنتے ہیں کوئی بندہ کسی بڑے شخص کو یہ نہ کہہ سکے کہ تو بے وقوف ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یار تو بڑا بادشاہ ہے، تو بڑی بادشاہی کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا کہ اس کی عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ ابراہیم نے آگے جرا نہیں کی، ضد نہیں کی، اس پر مزید کوئی دلیل نہیں دی، اس دعوے کو ہی چھوڑ دیا، اس دلیل کو ہی چھوڑ دیا۔ اصول مناظرہ سکھایا ابراہیم علیہ السلام نے کہ جب اس طرح کی نوبت آ جائے چھوڑ دو اس دلیل کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگلی بات کی، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو سچا ہے اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے اس کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اب قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ نمرود ششدر ہو گیا، مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا ابراہیم کے سامنے۔ اب کفر کا، باطل کا یہ ہمیشہ سے طریقہ آ رہا ہے، اگر آپ کی توجہ میری جانب ہو، باطل کا یہ ہمیشہ سے طریقہ آ رہا ہے کہ باطل جب علم کے سامنے، دلائل کے سامنے لاجواب ہو جاتا ہے تو پھر وہ ظلم پر اتر آتا ہے، پھر وہ ظلم پہ اتر آتا ہے۔ جب اس کے پاس دلائل کی دنیا میں کچھ نہیں بچتا، یہ ہمیشہ سے ازل سے یہ کفر کا، باطل کا طریقہ آ رہا ہے کہ جب علم کے سامنے کوئی اس کی نہیں چلتی پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ظلم پہ اتر آتا ہے۔ نمرود نے کہا ابراہیم مجھے لاجواب کرتا ہے، آگ جلاؤ، ابراہیم کو آگ میں ڈال دو۔ اب بات آ گئی تھی، یہاں تک تو تھا نا کہ برادری چھوڑی، حاکم وقت کے ساتھ ٹکر لے لی، اب بات آ گئی اپنی جان پہ بن گئی۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، حق گوئی، حق پرستی، سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے جب اپنی جان پہ بنتی نظر آتی ہے۔ اب سارے معاملے پیچھے تھے، اب آگے موت نظر آ رہی ہے۔ رب نے کہا ابراہیم کیا اس امتحان کے لیے تیار ہے؟ مولا تیرے ساتھ یاری لگائی ہے، تیری محبت کا دعویٰ ہے، میں اس امتحان کے لیے بھی تیار ہوں۔
आग जला दी गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। आग में जा रहे थे, जिब्रील ने कहा मौला मुझे एक मौका दे, मैं तेरे खलील से एक बात करना चाहता हूँ। रब ने कहा जा मेरे जब जरा बात कर ले। जिब्रील कहने लगा मौला मैं तेरे खलील को आजमाना चाहता हूँ। जिब्रील अमीन आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जा रहे हैं। जिब्रील ने अर्ज की ऐ अल्लाह के खलील, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, इजाजत दे मैं पर मार के इस आग को बुझा दूं, ये आग सारी बुझ जाए। इब्राहीम ने कहा नहीं, मैं इस वक्त तेरी मदद की मुझे कोई जरूरत नहीं। अगर रब का इम्तिहान यही है, उसकी रजा इसी में है कि इब्राहीम आग में जल जाए, मैं उसकी रजा की खातिर जलने को तैयार, मुझे तेरी जरूरत नहीं। अब इब्राहीम का मकाम इश्क देखें। जिब्रील ने अर्ज की ऐ अल्लाह के खलील चलो मेरी मदद नहीं मांगते, मैं रब की बारगाह में जा रहा हूं, उससे कोई सवाल करना हो तो मुझे बता दो ताकि मैं तेरी फरियाद अल्लाह की बारगाह में पहुंचाऊं। अब जिब्रील कह रहा है कि आप कोई सवाल अल्लाह की बारगाह में करना चाहते हैं तो मुझे बताएं, मैं तेरे आपकी फरियाद वहां तक पहुंचाऊं। मगर इब्राहीम की इश्क की मंजिल देखें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया, फरमाया होवा आलम बिहाली अन सवाली, वो मेरे सवाल से ज्यादा मेरे हाल से वाकिफ है। मैं ज़ुबान से क्यों कहूं, ज़ुबान से क्यों मांगू, वो खुद जानता है, मेरे दिल को भी जानता है, मेरे हाल को भी जानता है। वो किसी शायर ने कहा था ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इब्राहीम का जब ये मकाम रब ने देखा कि मेरा खलील मुझसे भी सवाल नहीं करना चाहता, रब ने फरमाया कुल ना या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीमा, ऐ आग इब्राहीम पर ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा। इब्राहीम इस इम्तिहान से भी कामयाब हुए, वतन छोड़ दिया रब की रजा की खातिर। 100 साल हो गए, अल्लाह ने औलाद नहीं दी। 100 साल की उम्र में रब ने बेटा दिया। इब्राहीम ने दुआ की रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मौला मुझे एक नेक फरजंद अता फरमा। 100 साल की उम्र में अल्लाह ने दुआ कबूल की। औलाद बड़ी प्यारी होती है, बड़ी मोहब्बत होती है, मगर वो औलाद जो बुढ़ापे में मिले उसके साथ बंदे की मोहब्बत ज्यादा होती है। इब्राहीम को अल्लाह ने इस्माइल अता किया। अब बाप के दिल में बेटे की मोहब्बत जागी। रब ने फरमाया इब्राहीम एक दिल में 2 मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती, या मेरी मोहब्बत रख या बेटे की मोहब्बत रख। हुक्म दे मौला, फरमाया इसको वादी मक्का में वादी बतहा में छोड़ के आ जा। जिब्रील अमीन आगे आगे ऊंटनी पे सवार हैं, पीछे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। फलस्तीन से गुजरे, शाम से गुजरे, ये सारा काफिला गुजरता गया, वादी मक्का में पहुंचे। जिब्रील रुक गया। ये वो मकाम है जहां पे हाजरा को और हजरत इस्माइल को छोड़ना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूर दूर तक देखा, वादी बेआबो गया है, कहीं कोई इंसानी आबादी के आसार नजर नहीं आते। सदियों से कोई गुजरा नहीं यहां से, मगर रब का हुक्म था। हजरत इब्राहीम छोड़ के वापस पलटने लगे। अब जरा देखें हजरत हाजरा का मकाम रजा क्या है। उस बीबी ने कोई सवाल नहीं किया इब्राहीम से। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर रब औरतों को नबूवत देता, अगर औरतों में नबूवत होती तो 4 औरतें नबी होती। मेरे आका ने फरमाया 4 औरतें ऐसी हैं वो इस काबिल थी कि उनको नबी बनाया जाता। फरमाया एक मेरी दादी हाजरा, दूसरी हजरत मरियम, तीसरी हजरत आसिया और चौथी फरमाया मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा सलाम। फरमाया ये 4 औरतें इस मकाम पे फायज थीं कि रब इनको नबूवत देता। हजरत हाजरा ने कोई सवाल नहीं किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस पलट रहे हैं, कोई शिकवा नहीं किया कि दूर दूर तक इंसानी आबादी के आसार नजर नहीं आते। ये चंद महीने का बच्चा और मैं अकेली, ये 1 मशकीज़ा पानी का, ये चंद खजूरें, ये कब तक हमारे काम आएंगी? कोई सवाल नहीं किया। इब्राहीम वापस पलट रहे थे, उस पाक बीबी ने इब्राहीम का दामन थाम के सिर्फ एक सवाल किया। सवाल क्या था? उसने इब्राहीम का दामन थामा और पूछा मेरे सरताज मुझे यहां छोड़ के जा रहे हैं, फकत एक सवाल का जवाब देते जाएं कि इस मामले में मेरा कोई कसूर है या रब का हुक्म है? इसमें मेरा कोई कसूर है या रब का हुक्म है?
ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا تیرا کوئی قصور نہیں، یہ رب کا امر ہے. فرمایا اگر رب کا امر ہے میں رب کی رضا پہ راضی ہوں. ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹ گئے. واپس پلٹتے ہوئے ابراہیم کی نگاہ اٹھی، دیکھا بیٹے کو، بیوی کو. ابراہیم کی لبوں سے دعا نکلی. قرآن نے اس دعا کو بیان کیا. ابراہیم کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ مولا میں اپنی ذریت کو تیرے اس پاک گھر کے سامنے اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب یہاں پر توجہ کریں. ابراہیم نے کہا ربنا انی اسکنتو، مولا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب سوال یہ ہے، یہ حکم تو رب کا تھا، رب نے کہا تھا ابراہیم یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ، مگر رب کا حکم تھا. ابراہیم علیہ السلام کہہ کیا رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنتو، مولا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیوں؟ چونکہ جب اس طرح کے مرحلے آتے ہیں آزمائش کے، جب یار کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر عشق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس مصیبت کو یار کے ساتھ منسوب نہیں کیا جاتا. ربنا انی اسکنتو، مولا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا یہ احتیاط، یہ احترام تمنا، یہ احتیاط جنوں، میں تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں. ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹ گئے. اب کئی سال گزر گئے. قرآن کہتا ہے فلما بلغ معه سعیا، جب اسماعیل علیہ السلام اس عمر میں پہنچے کہ باپ کی انگلی پکڑ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے، ساتھ چلنے کے قابل ہوئے. فلما بلغ معه سعیا، اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اگلا امتحان تھا. رب نے فرمایا ابراہیم ایک دل میں یا میری محبت رکھ یا اولاد کی محبت رکھ. مولا حکم دے. فرمایا اس بیٹے کو میری رضا کی خاطر ذبح کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے، بیٹے کو ساتھ لیا. قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، بتا تیری اس میں رائے کیا ہے، تیری اس میں رائے کیا ہے. آپ ذرا توجہ کریں، آپ بھی صاحب اولاد ہیں. ابراہیم علیہ السلام اس عمر میں بیٹے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. رب نے کہا ذبح کرنا ہے. اب ابراہیم پر ہے رب کا حکم اور وحی الہی کے ذریعے حکم ملا ہے بیٹے کو ذبح کرنا ہے. جب رب کا حکم تھا تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پوچھا کیوں ابراہیم نے کہ فانظر ماذا ترا، بتا تیری رائے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بتا تیری رائے کیا ہے. حضرت اسماعیل نے جواب دیا. قرآن نے باپ کا سوال، بیٹے کا جواب نقل کیا تاکہ قیامت تک یہ سند رہے کہ اگر باپ ذبح کرنا چاہتا تھا تو بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار کھڑا تھا. رب فرماتا ہے فانظر ماذا ترا، بتا تیری رائے کیا ہے. اسماعیل کا جواب سنے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے باپ جو کچھ آپ کو رب نے حکم دیا اس پر عمل کریں. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے ذبح کرنے کے لیے. اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت ابراہیم نے ایک احتیاطی تدبیر کی. باپ نے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھ دیے. جب باندھ چکے اسماعیل نے پوچھا ابا جان یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. بیٹا سبب یہ ہے کہ جب کوئی ذبح ہوتا ہے اس کی لاش تڑپتی ہے. یہ میں ہاتھ پاؤں باندھ اس لیے رہا ہوں کہ تیری لاش نہ تڑپے. میں تیرا تڑپنا کیسے برداشت کروں گا؟ حضرت اسماعیل نے کہا ابا جان یہ رسیاں کھول دیں. پوچھا کیوں بیٹا، ارادہ بدل گیا؟ فرمایا نہیں، ارادہ نہیں بدلا. کل کا مورخ لکھے گا کہ بیٹا باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ذبح ہونا نہیں چاہتا تھا. باپ نے زبردستی باندھ کے ذبح کیا. میری رسیاں کھول دیں، میں وعدہ کرتا ہوں میری لاش تڑپے گی نہیں. اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی،
सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा, तैयार हो गए दोनों, वतल्लहु लिल जबीन, इब्राहिम ने इस्माइल को औंधे मुंह लिटा दिया, माथा जमीन पे लगा दिया, बेटे को बालों से पकड़ के गर्दन पीछे मरोड़ी, घुटने को बेटे की कमर पे रखा। अब मंजर देखें, बाप ज़बह कर रहा है बेटे को। हदीस पाक में आता है 2 मरतबा आसमान के मलाइका चीखे मार के रोए, एक जब इब्राहिम इस्माइल को ज़बह कर रहे थे, और दूसरा मरहला वो था जब मुस्तफ़ा को ताइफ में पत्थर मारे गए। इस मकाम पे कंजुल दकाइक के हाशिए पे लिखा है अल्लाह ने सारे पर्दे हटा दिए और फरिश्तों से कहा, फरिश्तों देखो, ये है वो इंसान जिस पे तुमने इतराज किया था कि ये जमीन पे फसाद करेगा, खून रेजी करेगा। आज मेरे इब्राहिम को देखो, मेरे खलील को देखो, बेटे की गर्दन पे छुरी रख के ज़बह करने को तैयार है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए। हजूर सुल्तान लारिफीन फरमाते हैं, आशिक हो में इश्क में दिल रखे वांग पहाड़ा हो। आशिक हो में इश्क में दिल रखे वांग पहाड़ा हो। सै सै बदियां लख उलामे कर समझे बाग बहारा हो। कि इस इश्क की मंजिल ये है। मियां मोहम्मद बख्श फरमाते हैं कि कंडे सख्त गुलाबां वाले दूरों वेख न डरिए, कंडे सख्त गुलाबां वाले दूरों वेख न डरिए, रत चुबाइए चोभे जलिए तां झोल फुला नल भरिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए ज़बह करने के लिए, बेटा तैयार हो गया ज़बह होने के लिए। इब्राहिम ने आंखों पे पट्टी बांध ली कि बेटे को तड़पते हुए शायद मेरा दिल बर्दाश्त न कर सके, दिल में कहीं नरमी पैदा हो। आंखों पे पट्टी बांध ली, बेटे की गर्दन पे छुरी रखी। अब मामला ये है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी फेरते हैं मगर छुरी अपना काम नहीं कर रही, छुरी काम नहीं कर रही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, छुरी चलती क्यों नहीं, बार बार कोशिश की, पूछा छुरी चलती क्यों नहीं। छुरी ने जवाब दिया, या मुरनी खलील व यनहनी जलील, कि खलील मुझे कहता है चल, रब मुझे कहता है रुक जा, रब कहता है रुक जा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगला अमल किया, इस्माइल की गर्दन पे छुरी की नोक रखी और नोक रख के जोर लगाया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि छुरी काम कर रही है, अपने हाथों पे खून महसूस किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली। आंखों से पट्टी खोली, मंजर देख के हैरान हो गए कि सामने इस्माइल खड़े मुस्कुरा रहे थे और नीचे एक दुम्बा ज़बह हुआ पड़ा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, ये क्या हुआ। अल्लाह फरमाता है वनादैनाहु या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रोया। इस मकाम पे अल्लाह फरमाता है कि हमने आवाज दी, ऐ इब्राहिम तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया, तेरा ख्वाब सच हुआ। इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन, हम इसी तरह एहसान करने वालों को जजा देते हैं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, बस मेरी बात खत्म हो गई, आखिरी जुमले। एक सवाल ये आयत छोड़ती है, कुरान के अल्फाज देखें। कुरान कहता है इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, मैंने ख्वाब देखा है मेरे बेटे मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। अब ख्वाब इब्राहिम का ये था कि इस्माइल ने ज़बह होना था, मगर यहाँ पर इस्माइल ज़बह नहीं हुए, इस्माइल की जगह दुम्बा ज़बह हुआ। और कुरान कह रहा है कद सद्दक़्ता रोया, इब्राहिम तेरा ख्वाब सच साबित हुआ। अब इब्राहिम के लिए परेशानी हुई, मौला मेरा ख्वाब सच कैसे साबित हुआ। सच तो ये था कि इस्माइल ज़बह हो जाता, मगर यहाँ तो इस्माइल ज़बह नहीं हुआ, दुम्बा ज़बह हुआ। और रब कह रहा है कद सद्दक़्ता रोया, इब्राहिम तेरा ख्वाब सच साबित हुआ। मौला इसका जवाब दे। अल्लाह ने फरमाया वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, इब्राहिम परेशान ना हो, हमने तेरी इस कुर्बानी को ज़िब्ह अज़ीम में फिदिया कर दिया, इस कुर्बानी को एक और कुर्बानी में फिदिया कर दिया है। मौला वो और कुर्बानी क्या है। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ने इसकी आरा में मुख्तलिफ अक़वाल लिखे। बाज़ ने कहा कि वो दुम्बे की कुर्बानी ज़िब्ह अज़ीम थी, बाज़ ने कहा ये जो क़यामत तक मुसलमान कुर्बानियाँ करते रहेंगे ये ज़िब्ह अज़ीम है। हर मुफस्सिर की अपनी अपनी राय, हर एक की अपनी अपनी राय।
مگر میرے قائد، میرے شیخ، میرے مربی حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، وہ فرماتے ہیں کہ میرا دل اس بات کو مانتا نہیں کہ ایک طرف ذبح ہونا تھا اسماعیل نے، اور اسماعیل نبی کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ذبح نہ ہو، اس کی جگہ دمبا ذبح ہو اور قرآن کہے یہ ذبح عظیم ہے۔ فرمایا نہیں، یہ نبی کے بیٹے کی توہین ہے کہ اس کی قربانی کے بدلے دمبے کی قربانی کو ذبح عظیم کہنا۔ اب تقاضا ذبح عظیم کا لفظ یہ کرتا ہے کہ اگر ابراہیم کا بیٹا ذبح نہیں ہوا، ذبح عظیم تب بنتا ہے جب کسی اور نبی کا بیٹا ذبح ہو، اس قربانی کے بدلے میں کسی اور نبی کا بیٹا قربان ہو، تب ذبح عظیم ہوگا۔ اور عظیم بھی تب ہوگی وہ قربانی کہ وہ نبی ابراہیم سے عظیم ہو، اس نبی کا منصب ابراہیم سے بڑا ہو، تب اس کے بیٹے کی قربانی ذبح عظیم کہلائے گی۔ اب صوفیاء نے لکھا کہ یہ منظر زمین پہ تھا، مینا کے میدان میں ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے تھے، ادھر عالم ارواح میں اعلان ہوا ہے کوئی جو اسماعیل کی قربانی کا فدیہ بننا چاہتا ہے کوئی روح جو اس قربانی کا بدلہ دینا چاہے اور اس کے بدلے میں یہ مقام عطا ہوگا۔ صوفیاء نے لکھا عالم ارواح پہ سکتہ طاری تھا، ایک آواز آئی لبیک اللہم لبیک، مولا میں حاضر ہوں۔ ساری روحوں نے پلٹ کے دیکھا، یہ آواز دینے والی حسین ابن علی کی روح تھی، جو عالم ارواح میں آواز آ رہی تھی مولا میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں فدیہ کر دیا۔ اور وہ قربانی جس کا آغاز مینا کے میدان سے ہوا تھا، فرمایا اس قربانی کا اختتام کربلا کے میدان میں ہوگا۔ یہ بھی نبی کا بیٹا ہے، وہ بھی نبی کا بیٹا ہوگا۔ جتنا اسماعیل ابراہیم کو پیارا ہے، اتنا ہی پیارا حسین مصطفیٰ کو ہوگا۔ اس قربانی کا بدلہ وہ قربانی بنے گی۔ اور پھر وقت آیا، کائنات نے دیکھا 10 محرم کی عصر حسین گھوڑے سے زمین پہ اترے، حسین کا سر سجدے میں تھا، شمر نے حسین کی گردن پہ خنجر چلایا، شمر کا وار ہوا، روح حسینی نے پرواز کی، آسمان سے ندا آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے روح مطمئنہ لوٹا اس حالت میں کہ اے حسین تیرا رب تجھ پہ راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہو جا۔ حسین دنیا سے کامیاب ہو کے جا رہا تھا اور وہ ذبح عظیم کی تفسیر کو کائنات نے دیکھا۔ اور پھر میری گفتگو کا آخری پیغام سن لے، حسین کی روح دنیا سے پرواز کر گئی، کربلا کی جنگ ختم ہو گئی، مگر یہ بات ذہن نشین کر لیں، اس کو یاد رکھیں کہ کربلا فقط 2 شخصیات کی جنگ نہیں تھی، کربلا اقتدار کی نہیں، کربلا اقدار کی جنگ تھی، کربلا 2 شخصیات کی نہیں، 2 نظریات کی جنگ تھی، کربلا 2 شہزادوں کی نہیں، 2 نظاموں کی جنگ تھی، کربلا انسانیت کو 2 کردار دے کر گئی ہے۔ ایک کا نام کردار یزیدی ہے جو ظلم، جبر، وحشت، بربریت، کرپشن، ڈکٹیٹرشپ کا کردار ہے، اور اس کے بدلے میں ایک کردار عزم کا، ہمت کا، استقامت کا کردار ہے جس کا نام کردار حسینی ہے۔ کل کا یزید وہ وجود حسین سے خوف زدہ تھا۔ یہ میری گفتگو کا حاصل اور آخری پیغام ہے، تحریک منہاج القرآن کا منشور اس ایک جملے میں بیان کر رہا ہوں۔ کل کا یزید وہ فکر وجود حسین سے خوف زدہ تھا، آج کا یزید وہ فکر حسینی سے خوف زدہ ہے۔ آج کا یزید فکر حسینی کو مٹانا چاہتا ہے، مگر تاریخ نے ثابت کیا میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات میں حسین کی فتح کا پیغام دیا، فرمایا جھکانا چاہا تھا یہ سر کو شام والوں نے، جھکانا چاہا تھا یہ سر کو شام والوں نے،
شکست دیکھیے اسی سر کو خود اٹھا کے چلے، شکست دیکھیے اسی سر کو خود اٹھا کے چلے۔ حسین نوکے نیزہ پہ بلند ہو کے اپنی فتح کا اعلان کر رہا تھا کہ لوگو یزید تخت بچا کے بھی ہار گیا، میں سر کٹا کے بھی جیت گیا۔ قیامت تک اس ذبح عظیم کی تفسیر کا نام ہے حسین ابن علی، اور کربلا اس مینا کے منظر کا اختتام کا نام ہے۔ دعا ہے خالق لم یزل مرحومہ کے درجات اپنی بارگاہ میں مزید بلند فرمائے، بتقاضۂ بشریت جو خطائیں غلطیاں سرزد ہوئیں ان سے درگزر فرمائے، بروز قیامت میرے آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ یہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں اگر کوئی ایک بات بھی آپ کو پسند آئی ہو تو میں پوری دیانتداری سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا علمی فیض میرے قائد، میرے شیخ، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، یہ ان کا علمی فیض تھا، ان سے سنی ہوئی باتیں تھی جو یاد کر کے آپ تک پہنچا رہا تھا۔ اگر کوئی بات پسند آئی ہو تو ان کے حق میں دعا کریں، اگر کوئی بات پسند نہ آئی ہو تو یہ ان کی طرف سے نہیں، یہ میری اپنی طرف سے کمی اور نقص تھا کہ میں اپنی بات آسان انداز میں آپ تک پہنچا نہیں سکا۔ اللہ رب العزت مرحومہ کے درجات بلند فرمائے۔ محترم ڈاکٹر لیاقت علی صاحب جن کا ہماری تحریک کے ساتھ بڑا دیرینہ تعلق ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تحریک میں کارکن ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو تحریک کے رہنما ہوتے ہیں، ڈاکٹر لیاقت علی صاحب کا درجہ اس سے بھی آگے ہے، یہ ہماری تحریک کے محسن ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہمارا جو تعلق اور جو رشتہ اور جو نسبت ہے، حضور شیخ الاسلام کی شفقتیں، محبتیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت اس غم کی گھڑی میں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، دیگر پسماندگان کو، ان کے بھائیوں کو، باقی عزیز و اقارب کو اللہ رب العزت صبر عطا فرمائے، اور مرحومہ کی قبر و حشر کی منازل کو آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔